پورے مسئلے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. رفع یدین, اللہ اکبر, اللہ اکبر, پھر رکوع سے اٹھ کے اللہ اکبر, رفع یدین, یدین کہتے ہیں دو ہاتھوں, رفع کہتے ہیں اٹھانا, دو ہاتھوں کو بار بار اٹھانا, اس کو کہتے ہیں رفع یدین. بس والے کرتے دیکھو نہیں, رفع یدین خدا کی قسم رسول اللہ کا عمل ہے مگر سنت نہیں ہے, حکمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ابتدائی دور تھا نماز کا, بالکل نماز فرض ہوئی, صحابہ کرام نئے نئے لوگ مسجدوں کو آ رہے کر رہے ہیں, تو اس دور میں خالی مسلمان نماز کو نہیں آ رہا تھا, مسلمانوں کے بیچ میں کچھ منافقین تھے کافر, نفاق کے ساتھ ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی مومن ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں بولتے تھے. تو ان لوگ کیا کر رہے تھے, نماز کو آتے آتے چھوٹے چھوٹے بت بغل میں رکھ کے لا رہے تھے, بت بغل میں رکھ کے لا رہے تھے, بت مسلمانوں کو بولتے ہیں مسلمان ہیں, مسلمانوں پہ نماز فرض ہو گئی, اب ان لوگوں کو مجبوری ہے, ہمیں کوئی پڑھنا ہے تو نہیں پڑھے تو معلوم ہو جاتا ہم دوسرے بول کے. تو ان لوگ کیا کرے, نماز کو آتے آتے کیا کرے, بت رکھ کے لا رہے, جیسے ہی سجدے میں جا رہے بت نکال رہا, سامنے رکھ رہا, سجدہ بت کو مارا, بت تھا, بت کو سجدہ مارا, مسلمان خدا کو سجدہ کر رہے, یہ بدبخت منافق بت کو سجدہ کرا. تو صحابہ کرام کو محسوس ہوا, لوگ نئے نئے حرکت کر رہے, صحابہ تھوڑا لیٹ اٹھے, بعد میں دیکھے تو کیا انہیں بت کو رکھ کے سجدہ کرا. حضور کو بولے یا رسول اللہ, یہ لوگ عجیب و غریب حرکت کر رہے ہیں, نماز میں بت آنے کیا نہیں, دیکھا کہ سجدہ کرتے ہو تو صحابہ کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں. نبی پاک فرمایا کہاں رکھ رہے ہیں, بت بغل میں رکھ رہے ہیں یا رسول اللہ, ایسا نکال دیا اپن. رسول اللہ فرمایا نکال دیں گے, گرا دیں گے بتوں کے, وہ یا رسول اللہ کیسے گرائیں گے, جب بھی میں اللہ اکبر کہوں تم لوگ ہاتھ اٹھانا شروع کرو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, جب میں اللہ اکبر کہوں ہاتھ اٹھاؤ, جب میں اللہ اکبر کہوں ہاتھ اٹھاؤ, رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھاؤ, رکوع سے آگے ہاتھ اٹھاؤ, سجدے میں جاتے وقت ہاتھ اٹھاؤ, پہلی وقت گرے گا نہیں گرا تو دوسری وقت گرے گا نہیں گرا تو تیسری وقت گرے گا, جیسے ہی گرے گا سب سے نکل کے بھاگے گا. حکمت ہے, حکمت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے سنا حیدرآبادی کامیڈین جوکر نقشبندی کیا کہتا ہے, رفع یدین کرنا یہ حکمت تھی اللہ کے نبی کی. نعوذ باللہ اتنا بڑا جھوٹ بہتان تہمت لگاتا ہے اور کہتا ہے منافق بغلوں میں بت لے کے آتے تھے, اور آپ کی اسکرین پہ چل رہے ہیں دلیلیں, آپ نوٹ کر سکتے ہیں. میں تو ابو حنیفہ سے بھی ثابت کر سکتا ہوں, اور جس کی یہ پوجا کرتا ہے, جس کو خدا بنا کے بیٹھا ہے غوث پاک, وہ بھی رفع یدین کرتے تھے. کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ منافق کا کام ہے, یہ کام منافقوں والا ہے؟ تو یہ جھوٹا دجال کذاب اصلی منافق یہی ہے, دین کا دشمن, توحید کا دشمن, کتاب و سنت کا دشمن, اللہ کے نبی کی تعلیمات کا دشمن. اصلی منافق یہی ہے, اس کو پہچانو. یہ غدار منافق, رضا خانی, بریلوی, خبر پرست, جو اللہ سے لوگوں کو ہٹا کر مردوں کی پوجا کروانے والے, کون ہے منافق؟ پہچانے, یہی پکے منافق ہے. جس غوث پاک کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ زمین ان کے ہاتھ میں رائے کے دانے کے برابر ہے, اور وہ بابا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رفع یدین کرنا منافقوں کا کام ہے, منافقوں کا عمل ہے. یہ اللہ کے نبی کی حکمت ہے, یہ کوئی سنت نہیں ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ بات. تو کیسے یہ اپنے ہی بابوں کی عزت اچھالتے ہیں, کیسے یہ اپنے ہی پیروں کے منہ پہ تماچا مارتے ہیں جھوٹ بول بول کر. یہ کیسی گستاخی کرتے ہیں اپنے ہی پیروں کی. رفع یدین کے بارے میں ہم اتنے حوالے پیش کر سکتے ہیں کہ پوچھو مت, لیکن اس کے اوپر میں نے 5 لاکھ انعام رکھا ہے. یہ جو جھوٹا کذاب جس نے یہ کہا ہے کہ بھائی بغلوں میں بت لے کے آتے تھے, تو یہ حدیث پیش کر دے, ثابت کر دے اور انعام لے کے جا. انشاءاللہ میں تو ابو حنیفہ سے کیا, ان کے استاد سے, ان کے شاگرد سے بھی ثابت کر سکتا ہوں رفع یدین کرنا. اور آخر میں بریلوی رضا خانی مشرکوں کے سے ایک سوال ہے کہ مردے سے مانگنا کس کی سنت ہے؟ مردے سے, لاشوں سے مانگنا کس کی سنت ہے؟ خالصان جوکر, او جوکر, چل دلیل پیش.